پاکستان کے پارلیمنٹیرینز پارلیمانی روایات سے ناآشنا؟ جان کے پھٹا کرنے والی بات ہے۔ محفوظ سوئس بینکوں کے پاکستانیوں کی اکاؤنٹ تفصیلات دینے پہ آمادگی؟ 2 کروڑ سے زائد بچے اب بھی اسکول نہیں جاتے، حکومتی ترجیحات کیا ہیں؟ السلام علیکم ناظرین، سینیٹر حافظ حمداللہ نازیبہ زبان کا استعمال کرتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ امداد پتافی نے نصرت سحر عباسی سے مس بہیو کیا اور بعد میں معافی مانگی۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ قومی اسمبلی کے اندر طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا، اور ہم نے آج یہ بھی دیکھا کہ قومی اسمبلی کے دروازے پر پاکستان تحریک انصاف کے مراد سعید نے پی ایم ایل این کے جاوید لطیف کی جانب بقع داغ دیا کہ ان کے لیڈر کو غدار کہا گیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں، پاکستان کی جو پولیٹیکل قیادت ہے، وہ آخر کب میچور ہوگی؟ پاکستان کے سیاستدان کب اپنی صلاحیتیں صرف اور صرف ملک و قوم کے لیے وقف کریں گے؟ اس پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کریں گے احمد بلال محبوب صاحب، سربراہ ہیں پلڈیٹ کے۔ احمد بلال صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ آج جو واقعہ پیش آیا پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر، کوئی اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیولپنگ ڈیموکریسیز میں یہ معمول کی بات ہے؟ نہیں، یہ معمول کی بات تو نہیں ہے، یہ بڑی غیر معمولی بات ہے، لیکن یہ بھی ایک اپنی جگہ حقیقت ہے کہ ڈیولپنگ ڈیموکریسیز میں بھی اور حتیٰ کہ ترقی یافتہ ڈیموکریسیز میں بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں، ہو جاتے ہیں، لیکن ان واقعات کے بارے میں عوام کا رد عمل کیا ہوتا ہے اور ان کے انسٹیٹیوشنز کا رد عمل کیا ہوتا ہے، اور پھر جن لوگوں نے کام کیا ہوتا ہے ان کے بارے میں کس قسم کی کارروائی ہوتی ہے، اس سے فرق پڑتا ہے۔ لیکن واقعات ایسے بعض اوقات گرما گرمی میں ہیٹ آف دا مومنٹ میں ہو جاتے ہیں، اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے ممالک میں ایسے واقعات ہوئے ہیں، فزیکل وائلنس کے بھی اور زبانی وائلنس کے بھی، لیکن ہمیشہ اسے کسی بھی قسم کے نظام حکومت میں ایک ناپسندیدہ چیز سمجھا گیا ہے۔ اچھا احمد بلال محبوب صاحب، ذرا یہاں پر توقف کیجئے گا۔ میں دوبارہ جب آپ کی جانب آؤں گا تو میں آپ سے یہ سوال بھی کروں گا کہ جو مہذب جمہوری معاشرے ہوتے ہیں وہاں پر اس طرح کی صورتحال کے بعد اسے کس طرح ٹیکل کیا جاتا ہے۔ ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے محمد ضیاء الدین، سینئر صحافی ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ میں ضیاء الدین صاحب کی جانب جاؤں، میں آج آپ کو ایک مرتبہ دکھانا چاہتا ہوں شارٹ کلپ کہ آخر آج ہوا کیا۔ آپ ہاتھ اٹھا رہے ہو ہمارے اتنے اچھے ممبر پہ، نہیں جان کے پھٹا کرنے والی بات ہے۔ چپ 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 چپ، باہر آیا مجھے کہتا کہ میرا خان غدار ہے، میری چوڑیاں پہنی ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے جس کا آج سامنا کرنا پڑا پاکستان کے سیاستدانوں کو پاکستان کی قومی اسمبلی میں، کہ کس طرح مراد سعید کی جانب سے جاوید لطیف کی جانب بقع داغا کیا، اور اس کے بعد جاوید لطیف کی جانب سے اس کے بعد جو میڈیا سے بات کی گئی اس میں مراد سعید کے اوپر ذاتی نوعیت کے انتہائی رقیق الزامات عائد کیے گئے، جو کہ ایک انتہائی افسوسناک بات ہے۔ ضیاء الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ضیاء صاحب، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس ساری صورتحال کو؟ میں بلال صاحب سے اگری کروں گا کہ ایسے واقعات تو ہوتے رہتے ہیں، خاص کر جمہوری معاشرے میں، ڈیولپ جمہوری معاشرے میں بھی ہوتے ہیں۔ مجھے تو یاد ہے جاپانیز اسمبلی میں تو اکثر لڑائیاں ہوتی ہیں، مار پیٹ ہوتی رہی ہے، ساؤتھ کوریا کی اسمبلی میں ہوتی رہی ہیں، ہمارے ہاں خود بھی ہوئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بنگلہ دیش جب ایسٹ پاکستان تھا تو وہاں پر تو کرسیاں چل رہی تھیں، یہ میں بتا رہا ہوں 50s کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو یہ تو ہوتا رہتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، جیسے کہ بلال صاحب نے کہا کہ اس کا اثر عوام پہ کیا پڑتا ہے، اور مطلب کہ دیکھنے والے یا سننے والے اس کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں، یہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے۔ اور اس میں ایک بات میڈیا کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم خود جو زبان استعمال کرتے ہیں میڈیا میں، وہ بھی کوئی زیادہ اپنی پسندیدہ نظروں سے نہیں دیکھی جاتی۔ ہمیں اپنا بھی خیال کرنا پڑتا ہے، اپنے متعلق بھی کو سوچنا پڑے گا کہ ہم کیسی زبان استعمال کرتے ہیں، ہم کس قسم کی خبروں کو اچھالتے ہیں۔ یہ ایک معاشرے کو اس
ضیاءالدین صاحب آپ نے یہ بالکل صحیح کہا کہ جاپان کی پارلیمنٹ میں بھی اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں، دیگر پارلیمنٹس میں بھی آتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر کوئی جاپانی وزیر یا جاپانی عہدیدار اپنے فرائض کو پورا نہ کر سکے تو وہ پھر احساس سے شرمندگی سے خودکشی بھی کر لیتا ہے۔ اور کیا پاکستان کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان میں اور گلی محلوں کے لڑکوں میں کوئی تو فرق ہونا چاہیے نا ضیاء صاحب؟ یہ بھی ایک رومانی قسم کی آئیڈیا ہے آپ کا، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہاں جاپان میں کرپشن کے سلسلے میں بڑے پرائم منسٹرز کو نکالا گیا ہے، لیکن انہوں نے کچھ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے ذہنوں میں کوئی رومانیت جو آ گئی ہے جمہوریت کے متعلق کہ جمہوری معاشرہ جو ہے نا وہ بس کلین اور پیور ہوتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس میں جو ہے نا جس کہتے ہیں کہ یہ بھی پارٹ آف جمہوری ڈیولپمنٹ کا ایک سلسلہ ہے، ایسا ہمیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو پی ٹی آئی کے ممبران ہیں یا پی ایم ایل کے ممبران ہیں انہیں چاہیے کہ یا ان کی لیڈرشپ کو چاہیے کہ وہ ان سے کہیں، اپنے ممبر سے کہیں کہ بھئی اس قسم کی جو حرکتوں سے آپ خود بدنام ہوتے ہیں، پارٹی کو بھی بدنام کرتے ہیں۔ تو یہ میں اتنا زیادہ پریشان نہیں ہوں اس سلسلے میں۔ ٹھیک، ضیاءالدین صاحب توقف کیجئے گا۔ احمد بلال صاحب، آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ اس طرح کے واقعات جو ہیں ہو جایا کرتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ان واقعات کے بعد سچویشن کو کس طرح ہینڈل کیا جاتا ہے، جو پارٹی لیڈرشپ ہے وہ کس طرح ریاکٹ کرتی ہے، قومی اسمبلی کی جانب سے کیا ریاکشن دیا جاتا ہے، تو جو جمہوری معاشرے ہوتے ہیں وہ اس صورتحال کے بعد کس طرح ریاکٹ کرتے ہیں، جو ریاکشن پاکستان میں مفقود ہے احمد صاحب؟ دیکھیے، جمہوری معاشروں میں اس قسم کے واقعات سے پہلے بھی کچھ کیا جانا ضروری سمجھا جاتا ہے، ہمارے ہاں وہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور سے دو باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک تو سیاسی جماعتیں اپنے جو ممبرز ہیں اور خاص طور پہ جو اپنے پارلیمنٹیرینز ہیں ان کی ٹریننگ، ان کی اورینٹیشن، ان کے اندر اس مزاج کا تیار کرنا، اس کے لیے کوئی کام نہیں کرتے۔ یہ نوجوان ہیں، نئے لوگ ہیں، یہ اپنے جذبے کے ساتھ بڑے اچھی امیدوں اور اچھے ارادوں کے ساتھ سیاست میں آئے ہیں۔ اب یہ سیاسی جماعتوں کا کام ہے کہ انہیں پارلیمانی آداب سے آگاہ کریں، انہیں بتائیں کہ اسمبلی کے اندر کس طرح سے ڈیبیٹ پہ حصہ لیا جا سکتا ہے، جب دوسری طرف سے کوئی پرووکیشن ہو رہی ہو تو اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے۔ یہ ایک باقاعدہ ٹریننگ کا حصہ ہے، لیکن ہماری سیاسی جماعتوں نے اس ٹریننگ سے مکمل طور پہ ہاتھ اٹھا رکھا ہے۔ یہ کچھ این جی اوز کر لیں، کچھ باہر کے ڈونرز آ کے کر لیں، لیکن نہ ہماری قومی اسمبلی اس معاملے میں کچھ کام کر رہی ہے، نہ ہماری سیاسی جماعتیں کام کر رہی ہیں۔ تو ایک تو میں کہوں گا کہ اس قسم کے واقعات کے بعد سیاسی جماعتوں کو سبق سیکھنا چاہیے۔ یہاں پر تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ جس پولیٹیکل لیڈرشپ کی جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ اسے ٹریننگ کرنی چاہیے، تو ہم اگر مراد سعید کی بات کریں تو ان کے جو پارٹی لیڈر ہیں وہ غیر ملکی کھلاڑیوں کو پھٹیچر کہتے ہیں، ان کے خلاف ریسسٹ قسم کے کمنٹس دیتے ہیں، تو ان سے ہم یہ کس طرح ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ان کے جو اپنے کھلاڑی ہیں وہ بیہیو کر لیں گے پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر؟ دیکھیں، میں نے تو ٹریننگ کی بات کی ہے اور یہ ٹریننگ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ جن لیڈروں کی آپ بات کر رہے ہیں، میرا خیال ہو سکتا ہے وہ بھی اس قسم کی اگر ٹریننگ کا ایک سسٹم بن جائے تو شاید ان کو بھی اس سے استفادہ ہو، ان کو بھی اس کا فائدہ ہو۔ اور دوسری بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ سیاسی پارٹیوں کے اندر ایک پولیٹیکل جو ہماری ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کے بارے میں ایک لائلٹی کا ایک بڑا ایگزیجریٹڈ تصور ہے، ایک بہت بڑا تصور ہے کہ لیڈر کی شان میں کوئی گستاخی نہیں ہونی چاہیے، اور یہ ہر پارٹی میں ہے بدقسمتی سے۔ تو آج کا جو واقعہ ہوا ہے بدقسمتی سے، اس کے اندر بھی اس قسم کے سینٹیمنٹس کی وہ آپ کو کار فرمائی نظر آتی ہے کہ اگر کسی نے غلطی کی اور دوسرے لیڈر کے بارے میں کچھ بات کہہ دی، وہ بھی غلط تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن دوسری طرف سے برداشت ہو جاتا، وہ بھی نہیں ہوا۔ تو میرے خیال میں قائدین کو یہ چاہیے کہ اپنے ممبرز کے اندر یہ تصور پیدا کریں کہ وہ بھی انسان ہیں، ان کے بارے میں اگر کوئی ایسی بات ہو جائے تو اس کو ذرا برداشت کے ساتھ، تحمل کے ساتھ درست کر دیں۔ اس کے جواب میں میرے خیال میں اس طرح کا ریاکشن تو نہ لیڈر کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، نہ ان انسٹیٹیوشنز کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ آج یہی ہوا ہے
ان کی عزت میں بھی اضافہ نہیں ہوا, ان کے لیڈرز کی عزت میں بھی اضافہ نہیں ہوا. بالکل ٹھیک ہے احمد بلال صاحب, اور یہی صورتحال ہے کہ جس طرح جو پارٹی کے کارکن ہوتے ہیں اور پارٹی کی جو جونیئر لیڈرشپ ہوتی ہے وہ بعض دفعہ شاہ سے بڑھ کر شاہ کی وفاداری کا مظاہرہ کرتی ہے. ضیاء الدین صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کی جانب سے اس طرح کے پولیٹیکل ورکرز کو پروموٹ کیا جاتا ہے جو اس طرح کی رف لینگویج کا استعمال کر سکیں, تو جو بقیہ کارکن ہوتے ہیں, جو بقیہ لیڈرشپ ہوتی ہے, جونیئر لیڈرشپ ہوتی ہے, اسے بھی تو شہ ملتی ہے نا؟ یہ تو یونیورسلی ایکسپٹڈ وہ ہے, پرنسپل ہے کہ آپ زبان صحیح استعمال کریں جب بھی آپ مذاکرات ہوں یا کوئی ڈفیکلٹیز آ گئی, کوئی مشکل آ گئی ہے آپس میں یا کوئی ڈس ایگریمنٹس ہو رہی ہیں, تو آپ زبان تو صحیح استعمال کریں یا فزیکل نہ ہو جائیں. یہ تو ہے, یہ تو ٹریننگ ہونی چاہیے. ہر پولیٹیکل پارٹی کو چاہیے کہ اپنی ممبرس کی ٹریننگ دیں, انہیں بتائیں کہ بھائی کون سی چیز. تو ضیاء الدین صاحب, کوئی تعدیبی کارروائی نہیں ہو سکتی قومی اسمبلی کی جانب سے, پارلیمنٹ کی جانب سے, الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے؟ کیونکہ اگر ہاؤس کے اندر ہوتی نا تو اسپیکر کے پاس یہ رائٹ تھا کہ وہ تعدیبی کارروائی کرے. یہ ہاؤس کے باہر ہوئی ہے اور بلڈنگ میں نے دروازے پہ ہوئی ہے یہ بات. یہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی یعنی جس کو کہتے ہیں کہ انسٹیٹیوشن ہے جو میرے خیال سے مسلم لیگ کی لیڈرشپ ہے وہ اپنے ممبر کے خلاف کوئی تعدیبی کارروائی کر سکتی ہے اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کر سکتی ہے, لیکن دوسری کوئی آرگنائزیشن یا کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے کہ جو ان کے خلاف کوئی تعدیبی کارروائی کرے. ٹھیک ہے ضیاء الدین صاحب. احمد بلال صاحب, آپ کی جانب آنا چاہوں گا. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ سینیٹر حافظ حمداللہ کا واقعہ بہت زیادہ رپورٹ کیا گیا, پھر امداد پتافی نے جس طرح نصرت سحر عباسی کے بارے میں کمنٹس دیے, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ معین وٹو کی جانب سے شہریار آفریدی کو تھپڑ مارا گیا. یعنی ایک کے بعد ایک اس طرح کے واقعات کا ایک تسلسل ہے جو کہیں پر رکنے کا نام نہیں لے رہا. احمد بلال صاحب, لیکن میں یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی تعریف کرنا چاہوں گا کہ امداد پتافی صاحب کے واقعے کے بعد ان کی لیڈرشپ نے اس کا نوٹس لیا. اگرچہ وہ وزیر صاحب تو اپنی جگہ پہ ڈٹے ہوئے تھے, لیکن لیڈرشپ نے نوٹس لیا اور پھر ان کو معافی مانگنا پڑی, اور وزیر اعلیٰ صاحب بھی ان کے پاس گئے اور انہوں نے بھی معذرت کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی لیڈرشپ کا رول جو ہے وہ پیراماؤنٹ ہے. لیکن ایک دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہماری جو اسمبلی کی رولز کمیٹی ہے وہ بھی اس کے اوپر ایکشن لے سکتی ہے, اور اس کو لینا چاہیے, کم از کم ریپرمائنڈ تو کرنا چاہیے دوسرے لوگوں کو, اور غلطی کی نشاندہی بھی کرنی چاہیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ پبلک کے اندر کس قسم کا ری ایکشن ہے, کیا وہ ایسی چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں یا ایسی چیزوں کو بہت زیادہ وہ سمجھتے ہیں کہ جرأت کا مظاہرہ کیا ہے اور اس کی داد و تحسین کرتے ہیں. اگر پبلک میں یہ بات ناپسند کی جائے گی تو میرے خیال میں یہ واقعات کم ہوں گے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پبلک کی طرف سے کوئی ناپسندگی کا اظہار نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ تسلسل کے ساتھ یہ واقعات ہوتے چلے جاتے ہیں. تو احمد بلال صاحب, جس طرح کہ ابھی گفتگو میں ضیاء الدین صاحب بھی یہ فرما رہے تھے کہ اگر یہ واقعہ قومی اسمبلی کے اندر ہوتا, ایوان کے اندر ہوتا, تو شاید اس پر کارروائی کی بھی جا سکتی تھی, لیکن چونکہ یہ واقعہ دروازے کے اوپر پیش آئے, اس طرح سے شاید وہاں پر ایوان کے رولز اپلائی نہیں ہوتے. نہیں, میرے خیال میں مجھے جہاں تک علم ہے ان کے رولز پارلیمنٹ کی جو حدود ہیں, یعنی جو چار دیواری ہیں جسے پریسنٹس آف دی پارلیمنٹ کہتے ہیں, اسپیکر صاحب کی ریٹ اس پورے ایریا پہ چلتی ہے. تو اگر وہ دروازے پہ بھی کیا ہے اور چار دیواری کی حدود میں بھی کیا ہے, حتیٰ کہ پارلیمنٹری لاجز میں بھی اگر یہ واقعہ ہوتا, تو اسپیکر صاحب کی یہ ان کے جورسڈکشن میں آتا ہے اور وہ اس کے اوپر کارروائی کر سکتے ہیں. لیکن بعض کا سیاسی مصلحتیں آڑے آتی ہیں. پہلے بھی ایک واقعہ ہو چکا ہے, آپ کو معلوم ہے, اسپیکر صاحب نے کہا تھا کہ وہ فوٹیج دیکھیں گے, اس کے بعد پھر اس کے اوپر کچھ نہیں ہوا. بہت بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. محمد ضیاء الدین ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین, یہ وہ صورتحال ہے جس کا پاکستانی سیاست کو سامنا ہے اور پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو اس کا تدارک کرنا ہوگا. مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے.